بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عصر میں اللہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وقت کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ وقت کی قسم کھا رہے ہیں کہ بے شک لازماً انسان خسارے میں ہے، لیکن صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن کے دل میں ایمان ہے، جو اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو حق کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ہمیشہ صبر دکھاتے ہیں۔ اب یہ سمجھانے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ ایک بہت بڑا ایگزام ہے جو آپ نے دینا ہے، اور یہ ایگزام دینا اتنا ضروری ہے کہ اس ایگزام کے باعث یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو کون سے کالج میں داخلہ ملتا ہے اور آپ کو آگے کون سی نوکری ملتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایگزام ہے جس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ ایگزام دینا بھی بہت ضروری ہے اور اس میں اچھے مارکس لانا بھی بہت ضروری ہے۔ اب آپ کے پاس دو آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ یہ ایگزام بہت ضروری ہے اور اس میں پاس ہونا بھی بہت ضروری ہے، میں نے اب ٹائم ضائع نہیں کرنا اور میں نے دن رات محنت کرنی ہے، بلکہ آپ اتنا سیریس ہو جاتے ہیں اپنے پڑھائی میں کہ اگر آپ نے ایک دن بھی ضائع کر دیا کیونکہ آپ سو رہے تھے، دوستوں کے ساتھ باہر چلے گئے تھے، گیمز کھیلنا شروع ہو گئے تھے، تو آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، اور وہ افسوس بلکہ ڈبل ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے دوستوں نے ایک دن بھی ضائع نہیں کیا۔ تو اس افسوس کی وجہ سے آپ اگلے دن بلکہ زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جب ایگزام کا دن شروع ہوتا ہے اور آپ ایگزامینیشن ہال کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ایک آپ کے اندر ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایگزام میرا کیسا ہوگا، لیکن ساتھ ہی آپ بہت مطمئن بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے بہت زیادہ جان ماری ہے، تو انشاءاللہ میرا ایگزام اچھا ہی ہوگا۔ اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ایگزام دینا ہوگا، ایگزام بہت ضروری ہے، اس میں پاس ہونا بھی بہت ضروری ہے، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ اپنی ایگزام کی تیاری نہیں کرتے۔ آپ کبھی سو رہے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں، گیمز کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی توجہ ایگزام کی طرف جاتی نہیں ہے، اور پھر جب آپ کے ماں باپ آپ کو ڈانٹتے ہیں کہ ایگزام کو سیریس کیوں نہیں لے رہے، اپنی پڑھائی کیوں نہیں کر رہے، تو آپ کو مزید غصہ چڑھتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایگزام بہت ضروری ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس ایگزام میں پاس ہونا آپ کے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن آپ سے پڑھائی نہیں ہو رہی، اور اسی طرح آہستہ آہستہ آپ کا سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، اور جب ایگزامینیشن کا دن شروع ہوتا ہے اور آپ ایگزامینیشن ہال کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے دل میں صرف ڈر اور صرف خوف ہوتا ہے کیونکہ آپ جانتے کہ آپ فیل ہوں گے، آپ جانتے کہ پاس ہونے کا چانس ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر آپ یہ بھی جانتے کہ اس کے بعد میرا کالج میں داخلہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس وقت آپ کو وہ ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ میرے ماں باپ نے بھی مجھے کہا تھا، میرے دوستوں نے بھی مجھے کہا تھا، سب نے کہا تھا کہ تھوڑا سا سیریس ہو جاؤ، میں نے اس وقت اپنا سارا ٹائم کیوں ضائع کیا؟ لیکن اس وقت افسوس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک فائنل ایگزامینیشن کا دن آنا ہے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس ایگزامینیشن کے دن ہم سے ہر قسم کا سوال پوچھا جائے گا، اور اگر ہمارے پاس اس کا صحیح جواب نہ ہوا تو پھر ہم فیل ہو جائیں گے، اور فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہنم میں پھینکے جائیں گے، اور وہ ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اپنا ٹائم پھر بھی ضائع کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ وقت کی قسم کھاتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ فائنل ایگزامینیشن کا دن آنا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس قسم کے سوال مجھ سے پوچھے جائیں گے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ نے سب کچھ واضح کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان ٹائم ضائع کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس آخری دن کی تیاری کرے، اس کی توجہ بار بار ہٹ جاتی ہے اور وہ دنیا کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنا ٹائم مزید ضائع کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ ہمیں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو قیامت کے روز کامیاب ہوں گے، جو بہت آسانی سے اپنی ایگزامینیشن کو پاس کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے ایگزامینیشن دینا ہے، میں اس سے بچ نہیں سکتا، تو میں روز محنت کیوں نہ کروں اس ایگزامینیشن کے لیے۔ وہ دن رات محنت کرتے ہیں اپنا ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، وہ دن رات محنت کرتے ہیں اچھے کام کرنے کے لیے،
اور وہ ہمیشہ حق کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنے ایگزامینیشن کی تیاری نہیں کر رہے، وہ دوسروں کی بھی مدد کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی فائنل ایگزامینیشن کی تیاری کریں۔ وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے، وہ باقی سب کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ اور سب سے اہم یہ چیز ہے کہ جب ان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو وہ ہمیشہ صبر دکھاتے ہیں۔ ان کو یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے تو اللہ ہی ہمیں اس آزمائش سے باہر نکالے گا۔ وہ اپنا توجہ اسلام سے نہیں ہٹاتے۔ وہ یہی نہیں کہتے کہ کیونکہ میرے اوپر مشکلات آ گئی ہیں اس لیے میں اللہ کا کام نہیں کر سکتا، میں دین کا کام نہیں کر سکتا، میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پریشانی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ ایک آزمائش ہے، اللہ ہی اس آزمائش کو ختم کرے گا۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اس فائنل ایگزامینیشن کی ابھی بھی پوری تیاری کروں، میں ایک دن بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں غلط کام نہیں کیا۔ ان لوگوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن پھر یہ فوراً توبہ کر کے واپس اسلام کے راستے پہ آ جاتے ہیں، اور پھر ان کو اتنا اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے وہ ٹائم کیوں ضائع کیا، کہ وہ مزید ڈبل محنت کرتے ہیں اسلام پہ۔ اور یہی خاص بات اللہ کو ان کی پسند ہے، انہی وجہ سے وہ کامیاب ہوں گے آخرت کے دن۔ السلام علیکم۔